ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان کی 2 روز قبل ہیلی کاپٹر حادثے میں موت واقع ہوئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب فضائی حادثے میں کسی ملک کے سربراہ کی موت ہوئی ہو۔ اس سے قبل کئی ایسے فضائی حادثات پیش آئے جن میں معروف شخصیات اور سربراہان مملکت جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 1940 کی دہائی سے اب تک مختلف ممالک کے تقریباً 14 صدور فضائی حادثات میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ طیارہ حادثے میں جان کی بازی ہارنے والوں میں پاکستان اور بھارت کی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ فضائی حادثے میں وفات پانے والی شخصیات میں ایک بڑا نام اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا ہے۔ ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو C-130 پرواز میں تھے۔ یہ جہاز بہاولپور سے کچھ فاصلے پر دریائے ستلج کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں ضیاء الحق کے ساتھ اہم شخصیات بھی سوار تھیں۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان اور پاکستان میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل سمیت 29 افراد اس بدقسمت جہاز میں سوار تھے۔ طیارے کو اڑان بھرنے کے 10 منٹ بعد ہی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ پاکستان کے ساتھ پڑوسی ملک بھارت کی اہم سیاسی شخصیت بھی فضائی حادثے کا شکار ہو چکے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے گاندھی فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ سنجے گاندھی جہاز خود اڑا رہے تھے جو 23 جون 1980 کو حادثے کا شکار ہوا۔ بھارتی چیف آف جنرل سٹاف جنرل بپن راوت، جنہوں نے اپنے وقت میں کافی مقبولیت بھی سمیٹی، 8 دسمبر 2021 کو ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے۔ اس بدقسمت پرواز میں بھی جنرل بپن راوت کے علاوہ ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ تحقیقات کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثہ موسم میں آنے والی اچانک تبدیلی کے باعث پیش آیا۔ معروف نعت خواں اور ماضی کے مقبول گلوکار جنید جمشید کی موت بھی فضائی حادثے میں ہوئی۔ 2016 میں 52 سالہ جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ہمراہ چترال میں تبلیغی دورے کے بعد اسلام آباد واپس جا رہے تھے۔ طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوا جس میں عملے کے 5 ارکان سمیت تمام 48 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ لبنانی وزیر اعظم رشید کرامی بھی 1987 میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔ رشید کرامی کی پرواز کو ہیلی کاپٹر میں بم دھماکے کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثے میں دیگر سوار افراد تو زخمی ہوئے تاہم لبنانی وزیر اعظم جان کی بازی ہار گئے۔ عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف بھی فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ ان کا طیارہ 13 اپریل 1967 کو بصرہ کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ عراق کے دوسرے صدر عبدالسلام عارف نے 1958 کے انقلاب میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 3 اپریل 1996 کو امریکی صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں امریکہ کے وزیر تجارت رونلڈ براؤن بھی فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ وہ ایک سرکاری دورے پر جا رہے تھے کہ کروشیا میں لینڈنگ کے دوران ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ یہ خطرناک حادثہ بھی 35 افراد کی جانیں نگل گیا۔ فلپائن کے صدر ریمن میگسیسے 17 مارچ 1958 کو بولبم سیبو میں طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 49 برس تھی۔ سویڈن کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ڈیگمار سگجولڈ 18 ستمبر 1961 کو روڈیشیا میں ہوائی جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ عبوری صدر کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے برازیل کے صدر نیریو راموس کی موت بھی فضائی حادثے میں ہوئی۔ ان کی پرواز 16 جون 1958 کو حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ بولیویا کے صدر رینے ہیریٹونس کا ہیلی کاپٹر 27 اپریل 1969 کو حادثے کا شکار ہوا۔ وہ بھی 49 برس کی عمر میں چل بسے تھے۔ پولینڈ کے صدر لیخ کازنسکی کا طیارہ روسی قصبے سولانسک کے ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں پولش صدر سمیت دیگر 95 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا تھا جس میں صدر کے ساتھ پولش فوج کے سربراہ اور مرکزی بینک کے گورنر بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ چلی کے سابق صدر سیباسٹین پنیرا کا ہیلی کاپٹر 2010 میں جھیل کے اندر گرا تھا جس کے نتیجے میں وہ چل بسے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر 3 افراد کی جان بچا لی گئی تھی۔ روانڈا کے صدر جووینیال کے طیارے کو 6 اپریل 1994 کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد ملک میں ایک نسل کشی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی طرح برونڈیا کے صدر سائپرین کا طیارہ 6 اپریل 1994 کو کیگالی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایکواڈور کے صدر جیمی رولڈوس ایگولیریا، موزمبیق کے صدر سامورا مشیل، مقدونیہ کے صدر بورس ٹاجوکسی، روس کے پرائیویٹ ملٹری گروپ ویگنر کے لیڈر یوگینی پریگزون بھی فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔
اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔